الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں خیر امت اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان کا آج یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ کچھ اہم باتیں انشاءاللہ رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ خیر امت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے اٹھائی گئی ہو۔ اور تمہارا ڈیوٹی کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کی طرف بلانے والے اور برائی کو روکنے والے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے۔ اب خیر امت میں صرف مرد احباب بھی شامل نہیں ہیں بلکہ خواتین بھی شامل ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں کو روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ سدا بہار باغوں میں وہ پاکیزہ قیام گاہ میں ہوں گے۔ تو یہاں پر مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات، جو مومن مرد اور جو مومن عورتیں جو مسلم ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، جو مومن مرد اور مومن عورتیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقانتین والقانتات، جو مرد اور جو عورتیں جو قانتین مطیع و فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والصادقین والصادقات، جو مومن مرد اور مومن عورتیں جو سچے ہیں، والصابرین والصابرات، جو مرد اور عورتیں جو صابر ہیں، والخاشعین والخاشعات، جو مومن مرد اور جو عورتیں جو خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، جو مومن مرد اور جو مومن عورتیں جو صدقہ دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والصائمین والصائمات، جو مرد اور جو عورتیں روزے دار ہیں۔ نمبر 9، والحافظین فروجہم والحافظات، جو مرد اور جو عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 10، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو مرد اور جو عورتیں جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ذکر کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ان تمام صفات یعنی 10 صفات یہاں پر سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن مرد مومن عورتیں جو ان تمام صفات کے حامل ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں بھی عورتوں کے مقام کو روحانی اور مذہبی جو حقوق ہیں جو مرد کو حاصل ہیں، وہی حقوق عورتوں کے بھی حاصل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر خواتین نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی کو روکنا۔ اس میں بہت سارے قربانیاں جہاں پر مردوں نے دی ہیں وہاں پر عورتوں نے بھی دی ہیں۔ بہترین مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں عورت تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید ہونے والی عورتوں میں پہلے شہید ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اس طرح ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر مردوں نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہاں عورتوں نے بھی ہجرت کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مرد، جو عورتیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کیے، یعنی ہجرت جو ہے نا مرد اور عورتوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور ان کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مومن مرد اور جو مومن عورتیں جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہم بہت بڑا اجر دیں گے اور ان کی کبھی حق تلفی نہیں کریں گے۔ سورہ النحل آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مومن مرد اور جو مومن عورتیں جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی ہم پاکیزہ سے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کا بڑا اجر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پر مردوں کی ذمہ داری ہے یہ بھلائی کا کام کرنا اور برائی کو روکنا، وہاں پر عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آج دیکھیے ہمارے انڈیا کے اندر خواتین کے کتنے پرابلمس ہیں۔ جہیز کا مسئلہ ہے، جہیز کے لیے لڑکیوں کو جلایا جا رہا ہے، اور ذرا دیکھیے فیمیل فیٹیسائڈ اور انفینٹیسائڈ کا مسئلہ ہے۔ لاکھوں کے فیٹیسائڈ اور انفینٹیسائڈس، یعنی مادر شکم میں ماں کے پیٹ میں ہی بچوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ وہ عربستان کے لوگ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے اور آج ماؤں کے پیٹوں کو ہی قبرستان بنایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے عورتیں کئی بستیوں میں ان بہت سارے ناجائز چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ شراب کا مسئلہ لے لیجئے، کئی بستیاں ایسی ہیں جہاں پر اسٹرائک کیا عورتوں نے اور انہوں نے شراب کے مسئلے کو اس بستی کے اندر کم از کم انہوں نے وہاں پر ختم کیا۔ جب عورت جو ہے کوشش کرتی ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے، مگر آج جو ہے عورتوں کے اندر یہ احساس جو ہے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ کس بات میں وہ رفیق ہیں؟ کس بات میں وہ دوست ہیں؟ وہ دوست اس میں ہیں کہ بھلائی کی طرف بلانے والے اور برائی کو روکنے والے۔ یہ کام بہت ہی اہم کام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم برائی کو اگر دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ اگر تمہارے پاس اقتدار ہے، اگر تمہارے پاس ایڈمنسٹریشن ہے تو تم روک سکتے ہو تو اپنی طاقت سے روکو اس برائی کو۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اقتدار نہیں ہے، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سک رہے ہیں تو کم از کم زبان سے روکو۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر تو کم از کم دل میں یہ سمجھو کہ یہ بری چیز ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، کم از کم یہ سمجھیں کہ یہ بری چیز ہے۔ تو 3 درجوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کرنے سے ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، ہرگز نہیں، کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صرف ایمان اور اعمال صالح سے ہی نجات حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کو ایک دوسرے میں تلقین کرنا اور ایک دوسرے میں صبر کی تلقین کرنا۔ بھلائی کی طرف بلانا اور برائی کو روکنا یہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلائی کی طرف بلانے والے اور برائی کو روکنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ جتنا آپ کے اندر ایمان کا معیار ہوگا اتنا کام جو آپ کریں گے، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی کو روکنا۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے جاؤ اس بستی کے اندر بہت برائی پھیل چکی ہے، اس بستی کو نیست و نابود کر دو، ایک ایسا زلزلہ برپا کرو کہ کوئی بھی وہاں پر اس بستی کے اندر بچ نہ پائے۔ اس طرح کا آرڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
ذرا غور فرمائیں کہ یہ حدیث جو ہے اس قرآن پاک کی میں دلیل دے رہا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچو اس فتنے سے جس کی شامت صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے گناہ کیا ہے، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے بڑی سخت ہے۔ کیا فرمایا گیا سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں؟ صرف گناہ گار لوگوں پر ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ وہ لوگ جو بھلائی کا کام اور برائی کو روکنے کا کام جو ہے نا چھوڑ دیے ہیں، اسے پیچھے ڈال دیے ہیں، ان لوگوں پر بھی عذاب ہوگا، کیونکہ وہ برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس بستی کا تختہ پلٹا دو۔ فرشتے جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں اس بستی میں ایک عابد ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ فرشتوں کو کنفیوز ہوتا ہے، فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں فرشتے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، ہمارا علم تو کم ہے، ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس بستی کو گئے تھے، وہاں پر ایک شخص ایسا ہے جو ہر وقت تیری عبادت کر رہا ہے، کیا ہم اس کو بھی ملا کے کیا ہم زمین کا تختہ پلٹانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا آپ جو حکم دیے ہیں اسے ہم بجا لائیں گے ضرور، مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا قصور تھا، اس کا کیا قصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس جگہ پر وہ عبادت کر رہا ہے اسی جگہ سے زلزلے کا اسپاٹ جو ہے اسی اسپاٹ کو بناؤ، یعنی ارتھ کوئک کے اندر ایک ایپی سینٹر ہوتا ہے، جہاں سے زلزلہ شروع ہوتا ہے اسے ایپی سینٹر آف ارتھ کوئک کہتے ہیں سائنٹسٹ۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو اے میرے فرشتوں، عذاب جو ہے جو شخص جو ہے 24 گھنٹے میری عبادت میں لگا ہوا ہے وہاں سے ہی عذاب شروع کرو۔ وہ شخص اس وجہ سے کہ وہ شخص برائیوں کو اپنی بستیوں کے اندر جو برائیاں ہوتے تھے اس کو دیکھتا تھا، اور برائیوں کو روکنا تو دور کی بات، اس کے پیشانی کے اوپر کبھی برائی کو دیکھ کر کوئی پیشانی کے اوپر جو ہے نا بل بھی نہیں آئے، ایسے عبادت گزاروں کی مجھے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو انٹراسپیکشن کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا صرف ہم نماز روزہ حج و زکوٰۃ سے کیا ہماری یہ تحریک کی ذمہ داری پوری ہوگی؟ یہ کام ہمیں کرنا ہے اور ہم جا کر کام کرنا ہے، خواتین کو بھی کرنا ہے اور مرد احباب کو بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ امت مسلمہ کی عظیم ذمہ داری ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں مصائب آئیں گے، بہت سے مشکلات آئیں گے، مگر کام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں بلائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار روتے تھے، کیا واسطے روتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا سوچو اس وقت کیا ہوگا جب ساری امتوں میں سے گواہی کے لیے اٹھایا جائے گا اور تمام امتوں پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے تھے کہ ذمہ داری کا یہ احساس، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ ساری ذمہ داری جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ پر رکھا ہے۔ اور آخری خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم از کم 1.5 لاکھ کا مجمع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں نے اس کا قرآن پاک کا پہنچانے کا کام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے اللہ کا حق
جو مجھ تک پہنچا ہے اس کو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ سارا مجمع بآواز بلند کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا، قرآن پاک کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار شہادت کی انگلی آسمان پر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن پاک اور دوسری میری سنت۔ جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے، جب تک تم اس کا دامن نہیں چھوڑو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور سنت۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں، تم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ مسجد حرم میں، مکے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب تھا، مگر ان صحابہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ مکے کی مسجد میں، مسجد حرم میں نماز پڑھنے سے بھی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی اگر بڑا ثواب ہے، اگر بڑا اجر ہے تو دعوت دین میں ہے۔ اللہ کا پیغام دنیا کے اندر پہنچانے کا کام یہ ہے۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں اگر سروے کرنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ صرف وہاں پر 10,000 صحابہ مدفون ہیں اور 1,40,000 صحابہ کہاں گئے؟ وہ دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ کیرلا بارڈرز تک آ گئے انڈیا کے اندر، افغانستان، ملیشیا، انڈونیشیا، تجارتی غرض سے انڈونیشیا گئے، ملیشیا گئے، افریقن کنٹریز کو گئے، ہندوستان کی سرزمین میں بھی آ گئے، ہندوستان نارتھ انڈیا میں بھی آئے اور ساؤتھ انڈیا کیرلا بارڈرز تک بھی آ گئے صحابہ تابعین کا۔ اگر وہ صحابہ دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا پیغام نہیں پہنچاتے تو آج ہماری حالت کیا ہوتی ہے ہندوستان کے اندر بھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوگا قیامت کے دن کہ ہماری صلاحیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اور تمام دوسری امتوں پر ہم گواہی دینا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں پر اور اس امت پر گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ اگر خدا نہ کرے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم امت مسلمہ کے خلاف اگر گواہی دیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پاک روز محشر میں تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر قرآن پاک کا پیغام صحیح معنی میں ہم سمجھ کر دوسروں کو اگر پہنچائے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور ہماری صلاحیت اور قابلیت کے مطابق اگر قرآن پاک کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچایا ہے تو یہ قرآن روز محشر میں ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو امت مسلمہ کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اس قرآن پاک کو پیغام کو دوسروں تک، ہمارے برادران وطن تک یہ قرآن پاک کا پیغام پہنچائیں۔ کیونکہ صرف جو ہے نا یہاں پر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ میں صرف مسلمانوں کی اصلاح کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر سارے انسانوں پر گواہ ہیں۔ مسلمانوں کی اصلاح ہونی چاہیے، مگر ہمارے دعوت کا کام بھی ہونا چاہیے۔ دعوت جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو دی جاتی ہے، اندر کے لوگوں کو نہیں دی جاتی۔ جو مسلمانوں کے اندر کام ہو رہا ہے اسے ہم اصلاح کہتے ہیں۔ جو برادران وطن کے اندر قرآن پاک کا پیغام برادران وطن تک دوسروں تک جو پہنچا رہے ہیں اسے دعوت کہتے ہیں۔ دعوت باہر والوں کو دی جاتی ہے،
گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی. گھر والوں کو مسلمانوں کے اندر دین کا پیغام پہنچانے کا جو کام ہو رہا ہے اسے اصلاح کہتے ہیں. برادران وطن تک جو قرآن پاک کا پیغام جو ہم پہنچا رہے ہیں اس کو دعوت کہتے ہیں. یہ ڈیفرنس کو ہم جان لینا چاہیے. ہم اصلاح کا کام بھی کرنا چاہیے اور دعوت کا کام بھی کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پہلے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنا کے بعد میں ہم دعوت کا کام کریں گے. یہ ہرگز نہیں ہوگا اور قیامت تک کی صبح تک بھی یہ کام نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جب محنت کی مکے میں، 10,000 کی پاپولیشن تھی، 10,000 کی آبادی تھی مکے میں، صرف 250 یا 300 لوگ ایمان لائے. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال کام کیا، 900 سال دعوت کا کام کیا، صرف 82 ممبرز جو ہے نا ایمان لائے. تو کتنے آدمی ایمان لائے یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا پیغام دوسروں تک پہنچا دیجئے. ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرا کام ہے. پیغمبروں کو بھی یہ ذمہ داری نہیں دیا ہے کہ ہر ایک کو ہدایت مل جائے. جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. مگر میری ریسپانسبلٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میں اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہر ایک مسلمان کو، ایک ایک فرد کو بھی اللہ تعالیٰ ایک توفیق دے کہ اس قرآن پاک کے پیغام کو سمجھ کر، اس قرآن پاک کے پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش ہماری صلاحیتوں کے مطابق ہم پہنچانے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کے طرف جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ترغیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.